نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ اس بات کو بیان کریں گے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور اشرف علی تھانوی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا اشرف علی تھانوی سے کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنے لیے یا اس اختلاف کی وجہ سے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی، حالانکہ حقیقت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو الزام ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تھانوی اشرف علی تھانوی کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو سن ولادت ہے، سن پیدائش ہے، وہ ہے 1856۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1856 میں، اور اشرف علی تھانوی کا جو سن ولادت ہے، سن پیدائش ہے، وہ ہے 1863۔ یعنی دونوں کی عمر میں 7 سے 8 سال کا فرق ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 7 سے 8 سال اشرف علی تھانوی سے بڑے ہیں۔ اب دونوں عمر کے اندر اتنا فرق ہے، اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت سے اتنا چھوٹا ہے اور اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی سے اتنے بڑے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں ایک درجے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں یا دونوں ایک کلاس میں کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 7 سے 8 سال کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے۔ 1 یا 2 سال کا فرق ہوتا یا 3 سال کا فرق ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن 7 سے 8 سال کا فرق ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور اشرف علی تھانوی ایک ساتھ نہیں پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش 1856 کی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ 1870 میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے، جبکہ مدرسہ دیوبند ہے، کیونکہ انڈیا میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے دیوبند، اسی کے نام پہ یہ مدرسہ ہے دیوبند یا دارالعلوم، اس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ جیسے ہمارے یہاں غلام احمد قادیانی کو قادیانی کہتے ہیں، تو اس کو قادیانی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انڈیا کا ایک شہر تھا قادیان، وہیں کا وہ رہنے والا تھا، اس لیے اسے کہتے ہیں قادیانی۔ تو یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، چونکہ یہ اس سٹی میں، اس انڈیا کے اس شہر میں ہے کہ جس کا نام دیوبند ہے، تو اسی وجہ سے اسے بھی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو سنگ بنیاد ہے، وہ رکھا گیا ہے 1880 میں۔ 1880 میں جس دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ 1870 کے اندر مفتی بن چکے تھے، یعنی حضرت امام اہل سنت کے مفتی بننے کے 10 سال بعد اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو بنایا گیا۔ یہ 2 چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔